تمہیں لگتا ہے وہ اس لفافے کو دیکھ کر کیا سوچے گی؟ ایک سرد اور پرسکون آواز تاریکی میں گونجی۔ وہ وہی سوچے گی جو ایک باحیا عورت کو سوچنا چاہیے۔ دوسری آواز میں بلا کا اعتماد تھا، مگر اس ہنگامے کے بعد جب بارات دروازے سے واپس جا رہی ہو۔ پہلی آواز میں خدشات نمایاں تھے۔ یہی تو اصل وقت ہے جب جھوٹے اور منافق لوگ اپنا اصلی چہرہ دکھا کر جا چکے ہیں، تبھی سچائی سامنے آنی چاہیے۔ میں اس ہیرے کو اس کیچڑ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جما دی جو آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا پیغام پڑھنے والی ہے۔ میرا نام عائزہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں معمولی کلرک تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہم سب سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ ہنسی خوشی ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ ابا نے اپنی محدود آمدنی کے باوجود ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور اسی لیے گھر میں میری ذمہ داریاں اور میری اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ عائزہ، تم نے چھوٹی کی فیس جمع کروا دی ہے؟ ابا نے شام کو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنا ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی ابا، میں نے صبح ہی کالج جاتے ہوئے فیس جمع کروا دی تھی، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے رسان سے جواب دیا۔ تم ہو تو مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ابا کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابا، آج مہینے کی 20 تاریخ ہو گئی ہے اور راشن ختم ہونے والا ہے۔ اماں نے کچن سے نکلتے ہوئے فکر مندی سے کہا اور اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کیے۔ میں کل دفتر سے کچھ ایڈوانس پکڑ لوں گا، تم عائزہ کو فہرست بنا دینا۔ ابا نے ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے اپنی تھکن چھپانے کی کوشش کی۔ ہمارا گھرانہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے باوجود سکون کا گہوارہ تھا۔ میں نے BS کیمسٹری میں داخلہ لیا تو زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ پڑھائی مشکل تھی لیکن مجھے اساتذہ اور کتابوں سے شدید لگاؤ تھا۔ یونیورسٹی کے لیب میں کیمیکل ری ایکشنز کو دیکھتے ہوئے مجھے اکثر کائنات کے خالق کی صناعی پر حیرت ہوتی تھی۔ اسی دوران میرے اندر ایک اور تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی۔ مجھے دین کی تعلیم کا شوق پیدا ہونے لگا۔ ہمارے محلے میں ہی ہماری مسجد کے امام صاحب کی بیگم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتی تھی۔ میں نے اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں جانا شروع کر دیا۔ عائزہ، کیمسٹری کے اتنے مشکل فارمولے یاد کرنے کے بعد تم تفسیر کے لیے کیسے وقت نکال لیتی ہو؟ میری ایک دوست فریحہ نے ایک دن یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہوئے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ کیمسٹری مجھے دنیا کا نظام سمجھاتی ہے اور تفسیر مجھے اس نظام کو بنانے والے کا قرب عطا کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ میں نے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کر جواب دیا۔ امام صاحب کی بیگم، جنہیں ہم استانی جی کہتے تھے، بہت شفیق خاتون تھی۔ ان کے پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ عورت کا اصل حسن اس کے پردے میں ہے بیٹا۔ جب ایک عورت خود کو غیر محرم کی نظروں سے چھپاتی ہے تو دراصل وہ اللہ کی نگاہ میں اپنی قیمت بڑھا رہی ہوتی ہے۔ استانی جی نے ایک دن سورۃ احزاب کی تفسیر پڑھاتے ہوئے کہا اور اپنی اینک درست کی۔ استانی جی، کیا پردہ صرف لباس کا ہوتا ہے یا نگاہ اور سوچ کا بھی؟ میں نے ان کی طرف پوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے سوال کیا۔ لباس کا پردہ پہلی سیڑھی عائزہ، جو ظاہر کو نہیں ڈھانپ سکتی، وہ باطن کی حفاظت کیسے کرے گی؟ شرعی پردہ عورت کے لیے ایک قلعہ ہے، انہوں نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے رات بھر اس بارے میں سوچا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی شرعی پردہ کروں۔ میں نے اپنا عام سا دوپٹہ اتارا اور بازار سے ایک بڑی چادر اور عبایا خرید لائی۔ یہ تم نے کیا پہن لیا عائزہ؟ میری اماں نے مجھے عبائے اور نقاب میں دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اماں، میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہے۔ آج کے بعد میں گھر سے یوں ہی باہر جایا کروں گی۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نقاب کو درست کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ بیٹا، ہم کون سا بے پردہ لوگ ہیں؟ تم چادر تو لیتی ہی ہو، یہ اتنا سخت پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ جوان بیٹی کو کالے خول میں بند کر دیا ہے؟ اماں نے میرے پاس آ کر میرے بازو پکڑتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ لوگ جو بھی کہیں اماں، مجھے اس سے غرض نہیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی غیر محرم مجھے نہ دیکھے۔ میرا جسم اور میری خوبصورتی نمائش کے لیے نہیں ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے ہوئے اپنا پختہ عزم ظاہر کیا۔
کل کو تمہاری شادیاں کرنی ہیں، رشتے والے آئیں گے تو کیا تم ایسے ہی نکاح میں بیٹھو گی ان کے سامنے؟ کون پسند کرے گا تمہیں اس طرح؟ اماں نے اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ جسے مجھے پسند کرنا ہوگا وہ میری سیرت اور دینداری دیکھ کر پسند کرے گا اماں۔ مجھے کسی دنیا دار کے سامنے خود کو پیش کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں بات ختم کر دی۔ ابا کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دیں۔ اس کے بعد سے میں ہر فنکشن اور ہر شادی میں خود کو باپردہ رکھتی۔ شروع میں خاندان والوں نے عجیب نظروں سے دیکھا، محلے کی عورتوں نے تانے بھی دیے، کتنی پڑھی لکھی ہو کر دقیانوسی ہو گئی ہے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب اماں اور ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ رات کے وقت اکثر ان دونوں کی گفتگو میرے مستقبل کے گرد گھومتی تھی۔ عائزہ بڑی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ ماسی رشیدہ نے 2-3 گھرانوں کا ذکر کیا تھا۔ ابا نے ایک رات کھانے کے بعد چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، رشتہ تو میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں، بس میری خواہش ہے کہ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے کا ہو۔ میری بیٹی نے ساری عمر ہماری غربت دیکھی ہے، کم از کم اگلے گھر جا کر تو عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ اس کی باقی بہنوں کا بھی تو سوچنا ہے۔ اماں نے اپنی حسرت اور دور اندیشی بیان کی۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری تو بس یہ خواہش ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا اور شریف ہو، جیسے میری بیٹی پڑھی لکھی ہے اور سلیقہ شعور ہے، ویسا ہی اسے جیون ساتھی ملے۔ مجھے لالچ نہیں ہے کسی کی دولت کا۔ ابا نے حقیقت پسندانہ بات کی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں، ابا، آپ دونوں میری فکر نہ کریں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ میں جس گھر میں بھی جاؤں وہ ایک دیندار گھرانہ ہو۔ مجھے عیش و عشرت سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ وہاں دین کی روشنی ہو، جہاں نماز اور پردے کی پابندی ہو۔ میں نے اپنی دلی تمنا ان کے سامنے رکھی۔ بیٹا، دیندار لوگ بھی تو مل ہی جائیں گے نا، ہم کون سا کسی بے دین سے تمہاری شادی کرنے لگے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ میں ماسی رشیدہ کو بولوں گی کہ نمازی لڑکا ہی ڈھونڈے۔ اماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے تسلی دی، لیکن ان کی ترجیح ابھی بھی مال و دولت ہی تھی۔ رشتے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، کئی لوگ آئے، دیکھ کر گئے، کچھ نے جہیز کی لمبی فہرست تھما کر انکار کر دیا اور کچھ کو ابا نے مسترد کر دیا۔ آخر کار ایک رشتہ میری اماں اور ابا کو بہت پسند آ گیا۔ لڑکے کا نام حارث تھا اور ان کا گاڑیوں کا اپنا شو روم تھا، کافی کھاتا پیتا اور امیر گھرانہ تھا۔ ماسی رشیدہ نے اماں کو سبز باغ دکھائے اور لڑکے والوں نے مجھے دیکھنے کے لیے آنے کا پیغام بھیج دیا۔ جس دن انہیں آنا تھا گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ اماں نے بہت سے پکوان بنائے تھے، گھر کو چمکا دیا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ میں نے ایک سادہ مگر خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا۔ عائزہ، باہر آ جاؤ، لڑکے کی ماں اور بہنیں تمہیں بلوا رہی ہیں، اور دیکھو وہ نقاب مت پہن کر آنا۔ میری چھوٹی بہن نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی آ کر مجھے اطلاع دی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک شدید دھچکا لگا۔ میری ہونے والی ساس اور نندیں سامنے بیٹھی تھیں۔ ان کا لباس انتہائی قیمتی تھا، لیکن ان کے گلے میں دوپٹہ محض ایک رسمی پٹی کی طرح پڑا تھا۔ ان کے لباس سے جدیدیت اور بے پردگی صاف جھلک رہی تھی۔ ان کے چہروں پر میک اپ کی دبیز تہیں تھی۔ ماشاءاللہ، بچی تو بہت خوبصورت ہے۔ ماسی رشیدہ نے بالکل سچ کہا تھا۔ میری ساس نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک خریدار کی سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک تجارتی چمک تھی۔ جی، میری بیٹی صورت کے ساتھ سیرت میں بھی لاجواب ہے، گھر کا سارا کام کاج جانتی ہے، اماں نے فخر سے جواب دیا اور ان کے آگے چائے کی پیالی رکھی۔ مجھے اس وقت سب سے عجیب یہ لگا کہ ڈرائنگ روم میں میرے ابا اور رشتہ کروانے والے صاحب بھی موجود تھے، لیکن میری ساس اور نندیں ان غیر محرم مردوں کے سامنے اس قدر بے تکلفی اور بے پردگی سے بیٹھی تھیں جیسے وہ ان کے اپنے سگے بھائی یا بیٹے ہوں۔ ان کے کہہ کے اور بات کرنے کا انداز میرے لیے انتہائی ناقابل قبول تھا۔ عائزہ بیٹا، تم نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ماسی تو کہہ رہی تھی تم نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، تم تو پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی ہو، یہ اتنا بڑا دوپٹہ اور ایسا لباس تو ہماری ملازمائیں بھی نہیں پہنتی۔
میری ایک نند نے میرے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا اور اپنے کٹے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور مجھے اپنا یہ حلیہ بہت پسند ہے۔ تعلیم کا مطلب بے پردگی نہیں ہوتا۔ میں نے شائستگی مگر سختی سے اپنی جگہ پر سیدھے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری ساس نے ناگواری سے میری اماں کی طرف دیکھا۔ ہمیں تو ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو ہمارے ساتھ پارٹیوں میں جا سکے، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق چل سکے۔ ہمارے گھر میں تو روز ملنا ملانا لگا رہتا ہے۔ یہ تو بالکل مولویوں والی سوچ لگ رہی ہے۔ اسے تو ہمارے فنکشنز میں چلنا پھرنا ہی نہیں آئے گا۔ ساس نے صاف الفاظ میں اپنا اعتراض ظاہر کیا اور چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ ارے نہیں بہن جی، بچی ہے، آہستہ آہستہ آپ کے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ آپ اسے سکھا دیجیے گا، یہ تو بہت سمجھدار ہے۔ اماں نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، جس پر مجھے اندر ہی اندر شدید غصہ آیا۔ میں کھلونا نہیں تھی جسے کوئی اپنے ماحول کے حساب سے موڑ لیتا۔ دیکھ لیں، ہمارا بیٹا بہت اوپن مائنڈڈ ہے، اسے ایسی گھٹن والی زندگی پسند نہیں۔ بہرحال لڑکی کی شکل اچھی ہے تو ہم سوچ کر بتائیں گے۔ ساس نے اٹھتے ہوئے رونق سے کہا۔ میں مجبور تھی۔ ماں باپ جہاں میری شادی کر رہے تھے مجھے وہیں شادی کرنی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے ماں سے رشیدہ کو اشارہ کر دیا تھا کہ انہیں لڑکی پسند ہے اور وہ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کرنے آئیں گے۔ رات کو میں نے کچن میں برتن دھوتے ہوئے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اماں، آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے گھر میں پردے کا کوئی تصور نہیں۔ ان کی گفتگو اور ان کا انداز کتنا مختلف تھا۔ میں وہاں کیسے رہوں گی؟ میں نے اپنی پریشانی اماں کے سامنے رکھی اور پانی کا نل بند کر دیا۔ دیکھو عائزہ، ہر گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ لڑکا اچھا کماتا ہے، ان کا گھر بہت بڑا ہے، گاڑیاں ہیں۔ تم وہاں ملکہ بن کر رہوگی۔ پردے کا کیا ہے؟ تم اپنا پردہ کرتی رہنا، وہ تمہیں تھوڑی منع کریں گے۔ اماں نے برتنوں کو شیلف پر رکھتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اماں، ان کی سوچ اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ میری سوچ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ میں اپنا ایمان کیسے بچاؤں گی وہاں؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ تم پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو، بس تم نے ان کے گھر کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دینا۔ غریبی سے نکلنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ اماں نے ایک ایسی دلیل دی جس نے میرے دفاع کو کمزور کر دیا۔ اماں کی اس بات پر میرے دل کو کسی حد تک سکون پہنچا کہ چلو وہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے حق میں بہتر کرے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تسلی جو اماں نے مجھے دی ہے وہ پانی کی ایک بلبلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آزاد خیال لوگ دوسروں کی آزادی کو صرف اس وقت تک برداشت کرتے ہیں جب تک ان کی اپنی انا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور بے چینی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہوں جہاں آگے چل کر مجھے اپنے اصولوں اور ان کی خواہشات کے درمیان ایک طویل جنگ لڑنی ہوگی۔ یہ جنگ کب اور کیسے شروع ہوگی اس کا اندازہ مجھے شادی والے دن ہی ہونے والا تھا۔ شادی والے دن صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی اور بے چینی کا عالم تھا۔ اماں اور ابا کے چہروں پر ایک طرف بیٹی کو رخصت کرنے کی اداسی تھی اور دوسری طرف اس بات کی خوشی کہ ان کی بیٹی ایک امیر اور کھاتے پیتے گھرانے میں جا رہی ہے۔ گھر کے صحن میں شامیانے لگ چکے تھے اور رشتہ داروں کی چہل پہل نے ماحول کو بوجھل اور شور زدہ کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی تقدیر کے فیصلوں پر غور کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں خوش ہوں یا ناخوش، لیکن ہاں، مجھے اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی رہنا تھا اور اپنے اللہ کی ذات پر پختہ یقین تھا کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ عائزہ، جلدی سے باہر آؤ، پالر والی گاڑی وہ دروازے پر کھڑی ہے اور تم ابھی تک حلیہ بنا بیٹھی ہو۔ اماں نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے ہوئے کہا اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ان کی آواز میں جلدی اور گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ اماں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کسی مہنگے پارلر سے نہیں جانا۔ میں گھر پر ہی سادہ سے تیار ہو جاؤں گی۔ ان بیوٹی پارلرز کے بے پردہ ماحول میں مجھے شدید الجھن ہوتی ہے۔
میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے نہایت نرمی مگر مضبوطی سے اپنا موقف دہرایا۔ دیکھو عائزہ، آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اور حارث والوں کی خاص فرمائش تھی کہ دلہن کو شہر کے سب سے بڑے پارلر سے تیار کروانا ہے۔ تم پلیز آج کے دن کوئی ضد مت کرو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ اماں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے تقریباً کھینچتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں التجا اور غصہ دونوں شامل تھے۔ میں مجبور تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا عبایا پہنا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ پارلر کے اندر کا ماحول میری توقع کے عین مطابق انتہائی شور شرابے اور بے پردگی سے بھرا ہوا تھا۔ تیز میوزک چل رہا تھا اور لڑکیاں عجیب و غریب لباس پہنے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ میں نے اپنا نقاب مزید سختی سے اپنے چہرے پر کھینچ لیا اور ایک کونے میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ باجی، آپ نے کیسا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ آج تو اب دلہن ہے، یہ کالا خول اتاریں تاکہ میں آپ کا میک اپ شروع کروں۔ بیوٹیشین نے میرے پاس آ کر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں واضح تمسخر تھا۔ میرا حسن اور میرا سنگھار صرف میرے شوہر کے لیے ہے، بازار اور غیر محرموں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آپ مجھے پردے والی جگہ پر بٹھائیں اور میں اپنا حجاب اور نقاب کسی صورت نہیں اتاروں گی۔ آپ نے جو بھی تیاریاں کرنی ہے اسے دائرے کے اندر رہ کر کریں۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ بیوٹیشین نے حیرت اور غصے سے میری اماں کی طرف دیکھا، لیکن اماں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد جب میں تیار ہوئی تو میں نے اپنے دلہن کے بھاری سرخ لباس کے اوپر بھی اپنا حجاب اور نقاب اسی طرح قائم رکھا تھا۔ میرا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا اور صرف میری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ پارلر میں موجود ہر لڑکی مجھے ایک عجیب سی مخلوق سمجھ کر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے ان کی طنزیہ نظروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک سکون تھا کہ میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ شادی ہال میں پہنچے تو وہاں کا ماحول میری سوچ سے بھی زیادہ چکا چوند اور اسراف سے بھرا ہوا تھا۔ حارث کے گھر والوں نے بے دریغ پیسہ بہایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بینڈ باجے والے اور ڈھول کے کان پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ بارات ہال کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن میرے کان ہر آواز کو صاف سن رہے تھے۔ بارات کے استقبال کے دوران حارث کی فیملی کی خواتین انتہائی بے باکی اور بے پردگی کے ساتھ مردوں کے ہجوم میں گھوم رہی تھیں۔ میرے ابا اور میرے خاندان کے سیدھے سادے لوگ ایک طرف سمٹے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی سادگی اور حارث والوں کی نمائش میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا کہ کیا میں واقعی اس ماحول میں خود کو اور اپنے ایمان کو بچا پاؤں گی؟ اسے ہجوم میں کچھ فاصلے پر ایک نوجوان خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور وقار تھا۔ وہ بارات کے شور شرابے سے بالکل الگ تھلگ لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ مجھے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ساس نگہت بیگم ایک بھاری بھرکم کیمرے والے کے ساتھ اسٹیج پر چڑھ آئیں۔ ان کا لباس انتہائی چمکدار تھا اور انہوں نے بے تحاشا زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق اور غصہ تھا۔ چلو بھائی، کیمرے والے جلدی سے پوز بناؤ۔ میری بہو کیا اور عائزہ بیٹا، یہ گھونگھٹ اور نقاب پیچھے کرو۔ تصویریں کیسے آئیں گی؟ جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے۔ میری ساس نے اونچی اور تحکمانہ آواز میں بولتے ہوئے فوٹوگرافر کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیرانگی اور صدمے سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ مجھ پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کریں گے اور مجھے میرے پردے کے ساتھ قبول کریں گے۔ نہیں آنٹی، میں پردہ نہیں ہو سکتی۔ میں اپنا نقاب کسی غیر مرد کے سامنے نہیں کھولوں گی۔ اگر آپ کے لیے فوٹوگرافی اتنی ہی لازمی ہے تو آپ میری اسی طرح پردے میں تصویریں بنوا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی جگہ پر سیدھے ہوتے ہوئے اور اپنے لہجے کو انتہائی نرم لیکن فیصلہ کن رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری اس بات پر ساس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے۔ کیمرے والا بھی حیرانی سے کبھی مجھے اور کبھی میری ساس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ایسی کون سی فوٹوگرافی ہوتی ہے جس میں دلہن کا منہ نظر نہ آئے؟ میں نے اس فوٹوگرافر کو لاکھوں روپے ادا کیے ہیں صرف تمہاری تصویریں بنانے کے لیے، اور تم ہو کہ اپنا نقاب نہیں کھول رہی۔ چلو شاباش، جلدی سے اتارو اور میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ ساس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میرے قریب آ کر قدرے دبی مگر انتہائی غصیلی آواز میں کہا، آنٹی، پیسے چاہے جتنے بھی لگے ہوں، لیکن میری عزت اور میرے پردے کی قیمت ان پیسوں سے کہیں زیادہ ہے۔
میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور میں یہ نقاب نہیں اتاروں گی۔ میں نے پھر سے انکار کر دیا اور اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ بات سن کر میری سانس بالکل آفس سے باہر آ گئی اور ان کی آواز پورے حال میں گونجنے لگی۔ اتنی بدتمیز اور ڈھیٹ لڑکی ہو تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ نقاب اتارو اور فوٹوگرافی کرواؤ، کیونکہ اب تم ہمارے گھر جانے والی ہو۔ اور یاد رکھو، اس گھر میں صرف اور صرف ہماری مرضی ہی چلے گی، تمہاری یہ مولویوں والی سوچ وہاں نہیں بکنے والی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے انتہائی حقارت سے مجھے جھڑکا۔ ان کی تیز آواز سن کر حال میں موجود بہت سے لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تھی۔ میری اماں اور ابا بھی گھبرا کر اسٹیج کی طرف بھاگے آئے۔ میری بہنیں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں۔ اسی دوران میرا ہونے والا شوہر حارث بھی اسٹیج پر آ گیا۔ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے چلنے کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے خرید لیا ہو اور وہ ابھی سے مجھ پر اپنا مکمل حق جتا رہا ہو۔ اس نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اماں تصویریں کیوں نہیں بن رہی؟ اور یہ فوٹوگرافر کیوں فارغ کھڑا ہے؟ حارث نے اپنی شیروانی کے بٹن درست کرتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا۔ اپنی اس پسندیدہ بیوی سے پوچھو، یہ جاہلوں کی طرح کالا کپڑا منہ پر ڈال کر بیٹھ گئی ہے اور میرا تماشا بنا رہی ہے پورے خاندان کے سامنے۔ میں اسے کہہ رہی ہوں نقاب اتارے، لیکن یہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ ساس نے حارث کو دیکھتے ہی مزید آگ بگولا ہوتے ہوئے میری شکایت لگائی اور نفرت سے میری طرف اشارہ کیا۔ حارث نے گہری سانس لی اور 2 قدم میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں میری عزت یا حیا کا کوئی پاس نہیں تھا، بلکہ صرف اپنی انا اور اپنی ماں کی ضد کو پورا کرنے کا جنون تھا۔ عائزہ، ڈرامہ بند کرو اور اماں کی بات مانو۔ چپ چاپ نقاب اتارو اور فوٹوگرافی کرواؤ۔ مجھے اپنے دوستوں کو اپنی شادی کی تصویریں دکھانی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر ہنسے کہ میری بیوی اتنی پرانے زمانے کی ہے۔ حارث نے اپنے لہجے میں مکمل سرد مہری اور حکم شامل کرتے ہوئے مجھے تنبیہ کی۔ میں نے نظریں اٹھا کر پہلی بار حارث کو غور سے دیکھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی، وہ مجھے چند تصویروں اور اپنے دوستوں کے سامنے جھوٹی شان دکھانے کے لیے بے پردہ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرا دل دکھ اور تکلیف سے بھر گیا تھا، لیکن میرا ارادہ ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ حارث، ہمارا ابھی نکاح نہیں ہوا، لیکن آپ میرے ہونے والے شوہر ہیں، اور ایک شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ فوٹوگرافر اور باقی تمام غیر مرد مجھے اس طرح بے پردہ دیکھیں؟ میں یہ فوٹوگرافی نہیں کرواؤں گی اور نہ ہی اپنا نقاب کھولوں گی۔ میں بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پوری طاقت اور اعتماد کے ساتھ اسے جواب دیا۔ میرا 2 ٹوک جواب سن کر حارث کا چہرہ غصے سے تن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت میں سختی سے بند کر لیا۔ میری ساس جو پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر حارث کا بازو پکڑ لیا اور انتہائی زہریلے لہجے میں بولی، دیکھ لیا اس لڑکی کا غرور اور اس کی بدتمیزی۔ یہ ابھی سے ہماری کوئی بات نہیں مان رہی تو کل کو ہمارے سر پر چڑھے گی۔ حارث، میں ایسی لڑکی کو ہرگز بہو نہیں بناؤں گی جو میری پہلی ہی بات کو سب کے سامنے جوتوں کی نوک پر رکھ دے۔ آنٹی، یہ غرور نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں اپنے ایمان کا سودا کسی بھی رشتے کے لیے نہیں کر سکتی۔ آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ مجھے میری مرضی سے جینے دیں گے، لیکن آپ تو پہلے ہی دن میری عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے آنسو کے پیچھے دھکیلتے ہوئے انتہائی صدمے کے عالم میں جواب دیا۔ میری آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس بات پر حارث اور اس کی ماں دونوں مل کر مجھ پر برس پڑے اور انہوں نے وہ الفاظ ادا کیے جس نے میرے خاندان کے وقار کو مجروح کر دیا۔ وہ دونوں مجھ پر چیخ رہے تھے اور مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ یہ شادی ابھی اور اسی وقت توڑ دیں گے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے اور پورے ہال کی نظریں اب سٹیج پر لگی ہوئی تھیں، جہاں ایک لڑکی اپنے پردے اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے ایک پوری فرعونیت کے سامنے اکیلی کھڑی تھی۔ سٹیج پر ہونے والا تماشا پورے ہال کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ حارث اور اس کی ماں کے چہروں پر رونت اور غصہ طاری تھا، جبکہ میں اپنے پردے اور اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم کھڑی تھی۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظریں ہم پر جمی تھیں اور ایک عجیب سی سرگوشیوں کی آواز پورے پنڈال میں گونجنے لگی تھی۔ میری اماں اور ابا
گھبراہٹ کے عالم میں اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھیں اور ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ خدا را ایسا مت کہیں بیگم صاحبہ، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ بچی ہے، نادان ہے، آپ لوگ اس کی بات کا برا مت منائیں۔ ابا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے میری ساتھ کے سامنے التجا کی اور ان کی آواز میں ایک باپ کی بے بسی اور مجبوری صاف جھلک رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ ایک مغرور عورت کے سامنے جھک رہے تھے۔ کون سی عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی بیٹی کی اتنے مہمانوں کے سامنے مجھے اور میرے بیٹے کو نیچے دکھانے کی؟ میری ساس نے ابا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو انتہائی حقارت سے نظر انداز کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں جیسے آگ نکل رہی تھی اور انہوں نے اپنا مہنگا دوپٹہ جھٹکتے ہوئے ابا کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ آپ بڑے لوگ ہیں بیگم صاحبہ، ہمارا بھرم رکھ لیں، یہ بچی ابھی کچھ دیر میں آپ کی ہو جائے گی، اسے معاف کر دیں، ہم آپ کی ساری زندگی احسان مند رہیں گے۔ ابا نے مزید گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ان کی ہچکی بننے والی تھی اور وہ کسی بھی طرح اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے۔ بیٹا حارث، تم ہی اپنی ماں کو سمجھاؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو، دیکھو بارات آ چکی ہے، اب اگر کوئی بات بگڑی تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اماں نے روتے ہوئے حارث کے آگے ہاتھ پھیلائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے گالوں کو بھگونے لگے۔ اماں کی آواز میں ایک ماں کا درد اور اپنی بیٹی کا گھر بسنے کی آخری امید تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کوئی پینڈو اور دکیانوسی لڑکی نہیں چاہیے جو میرے اسٹیٹس کے خلاف ہو، لیکن آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہمیں، اب بھگتیں اس کا انجام۔ حارث نے انتہائی بدتمیزی سے اپنا رخ موڑتے ہوئے غرور سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی لحاظ کی شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے اپنی شیروانی کے کالر کو درست کیا اور انتہائی بے حسی سے اماں کی طرف پیٹھ کر لی۔ آپ نے خود تو اسے پسند کیا تھا بیٹا، میری بچی بہت سگڑ ہے، وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی، بس آج کے دن اس کی یہ چھوٹی سی ضد مان لیں۔ اماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دوبارہ التجا کی۔ ان کا پورا جسم دکھ سے کانپ رہا تھا۔ یہ چھوٹی ضد نہیں ہے، یہ ہماری ناک کٹوانے کا سامان ہے، مجھے اپنے دوستوں میں منہ دکھانا ہے، میں اس کالے خول والی لڑکی کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتا۔ حارث نے مڑ کر انتہائی تلخ اور چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور حقارت سے میری طرف اشارہ کیا۔ مجھے اپنے ماں باپ کو ان متکبر لوگوں کے سامنے یوں گڑ گڑاتے دیکھ کر شدید تکلیف ہوئی۔ میرے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی، میری رگوں میں خون کھولنے لگا تھا کہ جن ماں باپ نے مجھے اتنے ناز و نام سے پالا وہ آج چند دنیا داروں کے سامنے میری وجہ سے ذلیل ہو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کے ہاتھ نیچے کیے اور انہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ابا، آپ ان لوگوں کے سامنے ہاتھ مت جوڑیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے سامنے عزت کی بھیک مانگی جائے، عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میں نے اپنے ابا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پرعزم اور بلند آواز میں کہا تاکہ حال میں موجود ہر شخص میری بات سن سکے۔ میں نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو چوما اور انہیں اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ یہ دیکھ لیں اس بدتمیز لڑکی کی زبان کتنی چل رہی ہے، یہ تو اپنے باپ کو بھی ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں حارث، ابھی اسی وقت بارات واپس لے چلو، ہمیں ایسی لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ ساس نے چلا کر پورے ہال کو سر پر اٹھا لیا۔ ان کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی اور وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مٹھیوں کو سختی سے بند کر لیا اور اپنے بیٹے کا بازو کھینچا۔ آنٹی، آپ مجھے کیا چھوڑیں گی؟ میں خود آپ جیسے لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہتی، جہاں عورت کی عزت اس کے پردے میں نہیں بلکہ اس کی نمائش میں سمجھی جاتی ہو۔ میں نے سیدھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی خوف کے جواب دیا۔ میرا ہر لفظ ایک تیر کی طرح ان کے غرور پر لگ رہا تھا۔ میرے اندر کا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا اور مجھے صرف اپنے رب کی رضا نظر آ رہی تھی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، 2 ٹکے کی کلرک کی بیٹی ہو اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہی ہو تم۔ ہم نے تو تم پر ترس کھا کر رشتہ کیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو تو ہمارے گھر کی نوکری بھی نہ ملے۔ نند نے بھی آگے بڑھ کر اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انتہائی گھٹیا اور طنزیہ وار کیا اور اپنے چہرے پر حقارت کی تاثرات سجائے۔ اس کی آنکھوں میں تکبر کا نشہ تھا جو غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ میری اوقات، میرا ایمان اور میرا پردہ ہے، اور یہ دولت آپ لوگوں کو مبارک ہو جو آپ کو اخلاق اور تمیز تک نہیں سکھا سکی۔ مجھے آپ لوگوں کی اس جھوٹی شان و شوکت سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ مجھے اب ان کی کسی بھی بات سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے اس کی زبان بندی کر دی۔ ابا میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے
ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ وہ ایک روایتی باپ تھے جن کے نزدیک بیٹی کی بارات واپس جانا موت کے مترادف تھا۔ ان کے لیے معاشرے کی باتیں اور برادری کا تانا کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ عائزہ، اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، ہماری عزت کا معاملہ ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم ان کی بات مان لو اور یہ نقاب اتار دو بیٹا۔ ابا نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ان کے سفید بال ہال کی روشنی میں چمک رہے تھے اور ان کا یہ جھکنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری بچی، میرا مان رکھ لے، آج بارات واپس چلی گئی تو تیری چھوٹی بہنیں ساری عمر گھر بیٹھی رہ جائیں گی۔ ان ظالموں کی بات مان لے عائزہ۔ ابا نے میرے قدموں کی طرف جھکتے ہوئے مزید کہا۔ ان کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ ابا، عزت رکھنے والا اللہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو عزت اور ذلت دینے والے؟ آپ ان کے سامنے مت جھکیں۔ میں نے تڑپ کر ابا کے ہاتھ پکڑے اور انہیں تسلی دی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اپنے باپ کی بے بسی پر تھے۔ میں نے انہیں مضبوطی سے تھام کر سیدھا کھڑا کیا اور انہیں تسلی دی۔ ہمیں یہ لیکچر سننے کا کوئی شوق نہیں ہے حارث، چلو یہاں سے۔ ہم ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کریں گے جو صرف اپنی منمانیاں کرتی ہو۔ اس کے ساتھ میرا بیٹا کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اس لڑکی کی تو سوچ ہی بہت تنگ ہے، ساس نے انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا اور اسٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ ان کے قدموں میں غصہ اور نفرت تھی۔ وہ اپنے قیمتی لباس کو سمیٹتے ہوئے تیزی سے نیچے اتری۔ رب جانے کیسی پرورش پائی ہے اس لڑکی نے، ماں باپ نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں، بس منہ اٹھا کر ہمارے گلے پڑنے آ گئے تھے۔ شکر ہے وقت پر اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، ورنہ ہماری تو ناک ہی کٹ جاتی۔ نند نے بھی جاتے جاتے میرے کردار اور میرے ماں باپ کی تربیت پر کیچڑ اچھالا اور اپنی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے مڑ کر ایک آخری طنزہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور ناک بھوں چڑھائی۔ حارث نے ایک آخری بار انتہائی نفرت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خفگی تھی جیسے میں نے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز چھین لی ہو۔ اس کا سارا غرور آج ایک لڑکی نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ تم نے آج جو تماشا لگایا نا عائزہ، ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ کوئی بے عزت دار آدمی تم جیسے ضدی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا، تم اسی کالے خول میں سڑتی رہنا۔ حارث نے انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی اور انتہائی رونق سے مڑ کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ اس کے چلنے کے انداز میں غصہ اور شکست کی جھنجھلاہٹ شامل تھی۔ میں نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ میری بات سن کر وہاں آیا ہر مہمان حیران تھا۔ حال میں ایک عجیب سی خسر پسر شروع ہو چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کوئی میری تعریف کر رہا تھا تو کوئی مجھے بے وقوف اور ضدی کہہ رہا تھا۔ حال کی روشنیاں بھی اس وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، لڑکی نے کیا غضب کیا ہے، بنی بنائی بات بگاڑ دی، اب کون اس سے شادی کرے گا؟ بے وقوف نے اتنے اچھے رشتے کو ٹھوکر مار دی، بس پردے کی ضد میں۔ پنڈال میں بیٹھی ایک دور کے رشتہ دار عورت نے منہ بناتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی دوسری عورت سے کہا اور حقارت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ہمدردی کم اور طنز زیادہ تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، آج کل کے زمانے میں کون اتنا سخت پردہ کرتا ہے؟ لڑکی کو بھی تھوڑا سمجھوتا کرنا چاہیے تھا، اب بیچارے ماں باپ ساری زندگی خون کے آنسو روئیں گے۔ دوسری عورت نے بھی افسوس کا دکھاوا کرتے ہوئے اپنی رائے دی اور ہمدردی کے نام پر طنز کا تیر چلایا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو درست کرتے ہوئے ابا کی طرف ترس کھاتی نظروں سے دیکھا۔ اتنا تکبر بھی اچھا نہیں ہوتا لڑکی کو، اس کو چاہیے تھا کہ ماں باپ کی عزت کا خیال کرتی۔ اب دیکھنا، کوئی اس دروازے پر رشتہ لے کر نہیں آئے گا، سب کہیں گے کہ بارات واپس لوٹی ہوئی لڑکی ہے۔ ایک اور بزرگ خاتون نے اپنی کڑوی بات کا اضافہ کیا اور اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میری ساس اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر بارات واپس لے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی حال کا سارا ماحول سوگوار ہو گیا۔ ڈھول باجے والوں کو چپ کروا دیا گیا تھا اور کھانے کے سٹالز پر کھڑے بیڑے بھی حیرت سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ رنگین حال جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے گونج رہا تھا، اب ایک ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے بابا اسٹیج کے کونے میں سر پکڑ کر فرش پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ ان کے کندھے جھک چکے تھے اور وہ مسلسل رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ میری ماں ان کے پاس بیٹھی اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے کوس رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا عذاب نازل ہو گیا ہم پر؟ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا،
پھر ہماری بیٹی کے نصیب میں یہ ذلت کیوں آئی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ عائزہ کی بارات دروازے سے واپس چلی گئی؟ اماں نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے دہائی دی اور ان کی آواز حال کے سناٹے میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا عائزہ؟ تھوڑی دیر کے لیے پردہ ہٹا لیتی تو کیا قیامت آ جاتی؟ اب دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ تمہاری چھوٹی بہنوں کے رشتے کیسے ہوں گے اب؟ اس بدنامی کے بعد کون ہمارے دروازے پر آئے گا؟ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے اور دکھ سے مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کی آنکھوں میں مجھ سے ناراضگی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں خاموشی سے سٹیج پر ہی کھڑی رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، لیکن مجھے ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، بلکہ مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کے گھر جا کر میری زندگی کیسی ہوتی۔ میرے دل میں کوئی الجھن نہیں تھی، بس اپنے ماں باپ کا دکھ مجھے رلا رہا تھا۔ میں کیسے ان بے دین لوگوں کے ساتھ گزارا کرتی، میں کیسے روز اپنے رب کے احکامات کو ان کی خوشی کے لیے توڑتی۔ آج شاید فیصلہ خود سب کے سامنے آ چکا تھا اور اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس اندر کھینچی تاکہ اپنے آنسوں پر قابو پا سکوں۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ حال سے نکلنے لگے تھے۔ ہر کوئی ہمدردی کے دو بول بولتا، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپا طنز اور تماشا دیکھنے کی خوشی مجھ سے چھپی نہیں تھی۔ مجھے ان جھوٹے اور منافق لوگوں کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آتے تھے منہ پر جھوٹی تسلیاں دیتے اور پیٹھ پیچھے میری بے وقوفی کے قصے سناتے۔ چلو بھائی، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ بارات تو چلی گئی، کھانا بھی کون کھائے گا اب اس سو کے ماحول میں؟ چلو گھر چلتے ہیں، اللہ ان بیچاروں پر رحم کرے۔ ایک مہمان نے اٹھتے اپنے خاندان والوں کو اشارہ کیا اور وہ سب بغیر کچھ کھائے پیے ہال سے باہر نکلنے لگے۔ آہستہ آہستہ کرسیاں خالی ہونے لگی اور حال ویران ہو گیا۔ آخرکار حال تقریباً خالی ہونے لگا، لیکن میرے گھر والوں پر تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ سٹیج کے پاس ویسے بیٹھے رو رہے تھے۔ ابا کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اماں بار بار بے ہوش ہونے کے قریب ہو رہی تھی۔ میرے بہن بھائی ڈرے سہمے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ وہ چھوٹے تھے اور اس اچانک افتاد کو سمجھنے سے قاصر تھے، بس خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی، اے یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی خاطر دنیا والوں کی ناراضگی مول لی ہے۔ اب تو ہی میرے ماں باپ کے دلوں کو سکون دے اور مجھے اس مشکل سے نکال۔ تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے، تو مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میرے آنسو میرے نقاب کے اندر ہی جذب ہو رہے تھے اور میری سسکیاں خاموش تھیں۔ میں روتے ہوئے دل ہی دل میں رب سے انصاف مانگ رہی تھی کہ تبھی حال کے دروازے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے حیرانگی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس بچے کو دیکھا۔ وہ سیدھا میرے پاس اسٹیج پر آیا اور اس نے خاموشی سے میرے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ پکڑا دیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی جیسے وہ کافی دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ یہ لفافہ آپ کے لیے باجی، ایک انکل نے باہر سے آپ کو دینے کے لیے کہا ہے، بچے نے اپنی معصوم آواز میں کہا اور بغیر کسی جواب کا انتظار کیے واپس ہال کے دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ میں اس بچے کو دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور میرے ہاتھ میں وہ لفافہ ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہا تھا۔ میں حیرانگی اور تجسس کے عالم میں اس لفافے کو دیکھنے لگی۔ لفافے کے اوپر میرا نام نہایت خوبصورت لکھائی میں درج تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ اس وقت جب ہر کوئی مجھے تانے دے رہا تھا اور سب مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، تو یہ لفافہ کس نے بھیجا تھا اور اس لفافے کے اندر ایسا کیا پیغام تھا جو اتنی پراسراریت سے مجھے تک پہنچایا گیا تھا؟ اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولنے کی کوشش کی۔ میرے دل کسی نامعلوم احساس کے تحت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس لفافے کے اندر چھپا ہوا راز میری زندگی کو کس طرح بدلنے والا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس سفید لفافے کو کھولا تو اندر موجود تحریر پڑھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس لفافے کے اندر ایک سادہ سا خط تھا جس کے الفاظ سیدھے میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ خط میں لکھا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کیا آپ مجھے اپنے حق زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے نہ آپ سے کوئی جہیز چاہیے، نہ کوئی گاڑی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شرط ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے سفر کے لیے صرف ایک نیک اور باکردار بیوی چاہیے جو مجھے ایسا محسوس کرائے کہ اس دنیا میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگی۔
میں حیران اور ششدر تھی کہ یہ کیسا معجزہ ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے کہ اچانک میں نے بے ساختہ سامنے نظر ڈالی۔ ہال کے دروازے کے قریب وہی خوبصورت اور خوبرو نوجوان کھڑا تھا جسے میں نے کچھ دیر پہلے بارات کے ہجوم میں خاموشی سے کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار سکون تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ایک ہلکی سی پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی کیونکہ میں کسی بھی نامحرم کو اس طرح مسلسل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ عائزہ، یہ خط کس نے بھیجا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے جو تم یوں بت بنی کھڑی ہو؟ میری ماں نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور حیرت سے مجھ سے پوچھا۔ ان کی آواز میں مایوسی اور تفتیش تھی۔ میں نے کچھ بولنے کی بجائے خاموشی سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ہال کے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میری ماں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا۔ بیٹا، تم کون ہو اور اس وقت اس مصیبت کے عالم میں ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ میری ماں اس کی طرف چند قدم آگے بڑھی اور ان کی آواز میں شدید حیرانی شامل تھی۔ وہ نوجوان انتہائی شائستگی کے ساتھ آگے بڑھا اور میرے والدین کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں وہی شخص ہوں جو کہ ایک عزت دار اور باپردہ لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے انتہائی نرم مگر پر اعتماد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک سچائی تھی۔ ہم سمجھے نہیں بیٹا، تم ہو کون اور اس حال میں کیا کر رہے ہو؟ جبکہ ساری بارات واپس جا چکی ہے۔ میرے ابا نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ ان کے لہجے میں ابھی تک بے بسی تھی۔ میں اسی بارات کے ساتھ آیا تھا انکل، اور جو دلہا حارث تھا وہ میرا سگا چچا زاد بھائی ہے۔ نوجوان نے وہ سسپینس ختم کیا جو پچھلے کچھ گھنٹوں سے اس حال میں منڈلا رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے ماں باپ سمیت وہاں کھڑے چند رشتہ داروں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے بھی چونک کر سر اٹھایا لیکن فوراً نگاہیں نیچی کر لیں۔ وہ شخص اسی مغرور خاندان کا حصہ تھا لیکن اس کا رویہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ میرے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی باکردار اور باپردہ رہے۔ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی نظریں احترام سے نیچے تھی۔ تم حارث کے بھائی ہو کر ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی ہمارے ساتھ کوئی نیا مذاق کرنے آئے ہو؟ اماں نے خوف کے تاثرات کے ساتھ اس سے پوچھا۔ ان کے دل میں ابھی تک پچھلے دھوکے کی تکلیف تازہ تھی۔ نہیں آنٹی، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے آج اس لڑکی کا ایمان اور اس کا صبر دیکھا ہے جب یہ پوری فرعونیت کے سامنے اپنے رب کے حکم پر ڈٹی رہی، اور مجھے بالکل ایسی ہی شریک حیات کی تلاش تھی۔ نوجوان نے میری طرف اشارہ کیے بغیر انتہائی عقیدت سے کہا۔ اسی وقت ہال کے دروازے سے ایک باوقار بزرگ جوڑا اندر داخل ہوا اور سیدھا ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس نوجوان کے والدین تھے۔ میرا بیٹا بالکل سچ کہہ رہا ہے بھائی صاحب، ہم اپنے بھتیجے اور اپنی بھابھی کے اس گھٹیا رویے پر آپ سے شرمندہ ہیں اور ہم اپنی بیٹی کے لیے آپ کی اس نیک اور باحیا بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ اس نوجوان کے والد نے آگے بڑھ کر میرے ابا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ہم غریب لوگ ہیں اور آج تو ہماری عزت نیلام ہو چکی ہے۔ اب ہم کس منہ سے آپ کی بات مان لیں؟ ابا نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ عزت اللہ دیتا ہے بھائی صاحب، اور آپ کی بیٹی نے آج ثابت کیا ہے کہ اصل عزت اور وقار کردار میں ہے۔ نوجوان کے والد نے میرے باپ کو گلے لگاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے، اور یہ بچی ہمارے گھر میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے گی، کبھی کوئی پابندی اس پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا تو میرے دل پر پڑا ہوا خوف ختم ہو گیا۔ یہ سب باتیں سن کر وہ رشتہ دار جو تانے دے رہے تھے اب بالکل خاموش اور بت بنے کھڑے تھے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے بھائی صاحب۔ اللہ نے ہماری بیٹی کے نصیب میں شاید اسی لیے یہ آزمائش لکھی تھی تاکہ اسے ایک سچا جیون ساتھی مل سکے۔ ابا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خوشی سے حامی بھر لی اور اماں نے بے ساختہ مجھے گلے لگا لیا۔ اسی وقت امام صاحب کو بلایا گیا اور ہمارا انتہائی سادہ سا نکاح پڑھایا گیا۔ یہ نکاح بالکل اسی شرط کے مطابق ہوا تھا جو اس نوجوان نے رکھی تھی۔ اس میں نہ کوئی جہیز تھا اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل میں سکون ڈال دے۔ اور جو ہی میں نے دعا مکمل کی، میرے دل میں ایک ایسا گہرا سکون محسوس ہوا جس کی میں الفاظ میں وضاحت نہیں کر سکتی۔
کچھ ہی دیر میں میری رخصتی ہو گئی اور میں ایک ایسے گھر میں قدم رکھ رہی تھی جہاں مجھے میری مرضی اور پردے کے ساتھ دل سے قبول کیا گیا تھا۔ میرا شوہر انتہائی با اخلاق تھا اور اس نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی۔ دوسری طرف وہ بارات جو انتہائی غرور کے ساتھ واپس گئی تھی، اب وہ ہر کسی کی باتوں اور تانوں کا شکار تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حارث کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی ایک انتہائی ماڈرن، بے پردہ اور پارٹیوں کی شوقین لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ حارث کی وہ ماڈرن بیوی انتہائی آوارہ تھی۔ ہر روز کسی نہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے لیے نئے افیئر چلتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے حارث کے گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری ساس اب اپنی اسی بہو کے ہاتھوں روزانہ ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ آخر کار حارث اپنی اس نام نہاد ماڈرن بیوی کے روز روز کے افیئر سے اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے اپنی جھوٹی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اس دن جب میں نے حارث کی طلاق اور اس کی بربادی کی خبر سنی تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ اس دن میں نے یہ بات مکمل یقین کے ساتھ جانی کہ جو چیز پردے میں رہے، خاص کر عورت، وہی سب سے زیادہ اچھی اور قیمتی ہوتی ہے۔ مرد وقتی طور پر چاہے کتنا ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو اور اسے جیسی مرضی نمائش پسند ہو، لیکن حتمی پسند کے طور پر وہ ہمیشہ ایک نیک اور باکردار لڑکی کو ہی چنتا ہے۔